الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل ست تکریم معزز سامعین کرام، کل آپ کے سامنے کفار کی ضد کا، ہٹ درمی کا تذکرہ ہوا، اور ضد اور ہٹ درمی کے طور پر انہوں نے عجیب باتیں کہنی شروع کی. اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نا ہم شرک کرتے تو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، معلوم ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے. شرک کرتے، کفر کرتے، ظلم کرتے اور کہتے اللہ نے موقع دیا ہے. وہ جواب آپ نے تفصیل کل سنی تھی. آج کی آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کا، ایک درد کا ذکر ہے. یہ نبیوں کی شان ہوتی ہے، اتنی ضد، اتنی ہٹ درمی کافروں کی. اور کل بھی سنا آپ نے، پرسوں بھی سنا. اس ضد کے باوجود، ہٹ درمی کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی یہ کسی طریقے سے مسلمان ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے. یہ نبی کا درد ہوتا ہے. نبی معاشرے کا عظیم ترین انسان ہوتا ہے، ہمدرد انسان ہوتا ہے. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، نبی ہدایت تو نہیں دے سکتا ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہے. تو آپ کا کام ہے، کل گزرا تھا، آپ کا کام ہے حل علی الرسول البلاغ المبین، یہ کام کرو. دوسری بات اللہ نے فرمائی، یہ اتنے کم بخت ہیں، نبی کا اتنا درد اور ان کا حال. آپس میں بیٹھتے ہیں، ڈھینگے مارتے ہوئے زور زور سے قسمیں اٹھاتے ہیں. خدا کی قسم یہ بات محمد کی جھوٹ، معاذ اللہ معاذ اللہ. یہ کہتا ہے قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، حساب کتاب ہوگا، اس کا ساری شرک اور کفر کا وبال ہوگا، عذاب ہوگا. سب جھوٹ ہے، خدا کی قسم ایسی کوئی بات نہیں ہے. پکی قسمیں اٹھا اٹھا کر ایک دوسرے کو تسلیاں دیتے. اللہ نے اس کے لیے ذکر فرمایا ہے، اس بات کو ظاہر کر کے چھوڑوں گا، جس میں تمہارا اختلاف ہے یہ ظاہر ہوگی، حقیقت کھلے گی. اور کافروں کو پتہ چلے گا یہ جھوٹ تھا، یہ حقیقت کھلے گی. نمبر 2 فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ مردوں کو زندہ نہ کریں؟ ہمارے لیے کیا مشکل ہے، ہم کسی چیز کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کون چیز وجود میں آ جاتی ہے. مردے اٹھانا کیا مشکل بات ہے. اللہ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ان تحرس، نبی کی بڑی تمنا تھی، نبی اگر تو حرص کرتا ہے
نبی حریص تھا کس کے لیے؟ کہ دنیا مومن ہو جائے. ہماری حرص مال کے لیے، دولت کے لیے، کوٹھی کے لیے، نبی کی حرص لوگوں کو مسلمان بنانے کی، جہنم سے بچانے کی تھی. ان تحرس، نبی اگر تو تمنا کرتا ہے، حرص کرتا ہے، علی ہداہم، ان کی ہدایت پر، تو پھر سن، اتنا پریشان مت ہو، تسلی. فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ رب العالمین، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، من یضل، جس کو گمراہ کر دے. یہ گمراہ ہو گئے ہیں اور ان کو اب ہدایت نہیں ملتی، ہٹ درمی کی وجہ سے ہدایت سلب ہو جاتی ہے. وَمَا لَهُمْ، اور نہیں ہے ان کے لیے، مِن ناصرین، کوئی مددگار بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. باقی دوسری بات، وَأَقْسَمُوا، اور وہ قسمیں اٹھاتے تھے، باللہ، اللہ کی، جہد ایمانہم، اپنی پکی قسمیں، اور کہتے کیا پکی قسمیں؟ خدا کی قسم، خدا کی قسم. تو لا یبعث اللہ، تو وہ کہتے اللہ نہیں اٹھائے گا، من، ان لوگوں کو، یموت، جو فوت ہو گئی. اللہ نے کہا بلا، کیوں نہیں، وعدن، پکا وعدہ ہے، علیہ، اس رب کے اوپر، حقا، سچا. یہ وعدہ اللہ پر ہے سچا، یہ کسی لیڈر کا، سیاسی کا نہیں ہوگا. ولیکن، لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، اس حقیقت کو. مومن جان لیتے ہیں اللہ کے وعدے سچے ہیں، باقی لوگوں کو نہیں پتا ہے. اور اللہ اس وعدے کو پورا کرے گا، لیبین، تاکہ ظاہر کر دے، لہم، ان لوگوں کے لیے، الذی، اس مسئلے کو، یختلفون فیہ، جس میں یہ اختلاف رکھتے تھے، اللہ ظاہر کرے گا. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور اللہ ضرور ظاہر کرے گا اور یقین کرائے گا، الذین، جان لیں گے کافر لوگ، کافر، انہم، کہ بے شک وہ، کانوا کاذبین، جھوٹے تھے. ان کافروں کو پتہ چل کر رہے گا کہ یہ جھوٹے تھے. باقی ہمارا مردے اٹھانا، انما قولنا، ہمارا تو ایک قول ہے، ایک بول ہے، لشیء، کسی بھی چیز کے لیے، اذا اردنا، جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں، ان نقول، ہم کہہ دیتے ہیں، لہو، اس چیز کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی. ہماری تو طاقت ہے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کیا ہے کہ نبی کا عظیم وصف تھا. ہر نبی کا یہی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین انبیاء کو چن کر لاتے ہیں، بڑی صلاحیتیں دیتے ہیں، بڑی طاقت دیتے ہیں، بڑا عقل دیتے ہیں، بڑا فہم دیتے ہیں. یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے انسان، لیکن انسانوں سے ماورا قوت کے مالک ہوتے ہیں. یہ اللہ نے جسمانی طور پر بھی ایک پیغمبر کو 4000 مردوں کی طاقت دی ہوتی ہے. روحانی قوت بھی اعلیٰ، عقل بھی ان کی اعلیٰ، علم بھی ان کا اعلیٰ، حوصلہ بھی ان کا اعلیٰ، سب کچھ اعلیٰ. ہر چیز اعلیٰ ہوتی ہے پیغمبر کی. اللہ کہ ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن پیغمبر کے سامنے جبریل آ جاتا، وہی لے کر نبی دیکھ لیتا ہے. نبی کی طاقت بینائی بھی اعلیٰ. دنیا میں کوئی بھی فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا. آخرت کی بات ہے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. وہاں یہ بات ہوگی. دنیا کی آنکھ نہیں ہے، لیکن نبوت کی آنکھ طاقتور ہے. نبی کا ایک منصب ہے. اب اس بڑے منصب پہ رہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی ضد بھی دیکھی، ہٹ درمیاں بھی دیکھی، ان کی گالیاں بھی سنی، ان کی تکلیفیں بھی دیکھی. کل آپ کے سامنے تھا، سارا مکہ محالف، باہر سے محالف، نبی تنگ آ کر آتے
پتھر سلام کرتا، نبی کو تسلی ہو جاتی تھی. کل آپ نے سنا تھا. لیکن اتنی ہٹ درمی، ضد، بغاوت، مخالفت کے باوجود نبی کے دل میں کیا ہے؟ کاش یہ مسلمان ہو کر جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں. یہ نبی کی حرص ہوتی تھی. قرآن نے اس کو انتا حرص سے تعبیر کیا. نبی اگر آپ کو حرص ہے، اللہ ہداہم، ان کی ہدایت ہونے کے اوپر اگر ہے، اور نبی حریص تھے. ہماری بھی حرص ہوتی ہے. حرص کو میں اگر یوں کہہ دوں نا، لالچ. لیکن نبی کے لیے یہ لفظ مناسب نہیں ہے، اس کو میں بدلوں گا. ہماری لالچ کے اندر آ کر ہم اندھے ہو جاتے ہیں. لالچ میں آ کر ہم دوسروں کا حق محرب کر لیتے ہیں. لالچ میں آ کر اپنا بھی کبھی کبھی کھو بیٹھتے ہیں. لالچ بری بلا ہے، اندھا کر دیتی ہے آدمی کو. تو حرص وہی ہے، حرص. لیکن نبی کی حرص ان کافروں کی ہدایت پر تھی. لیکن اس کے لیے لالچ نہیں ہے. لالچ ایک گندا وصف ہے، انبیاء اس سے پاک ہوتے ہیں. اس لیے ہم اس حرص کو تمنا کے معنی میں کرتے ہیں. اور تمنا کیا ہوتی ہے؟ کاش یہ کام ہو جائے. ایک دل کی تڑپ ہے، ایک دل کی تمنا ہے. نبی کے دل کی تمنا اور تڑپ ہوتی، کاش یہ کام ہو جائے. کاش کیا کام ہو جائے؟ بلڈنگیں ملے؟ نہ، ان کو اللہ ہدایت دے دے. اللہ اس نبی پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. مارے کھا کر وہ کہتے ہیں ان کو ہدایت مل جائے. طائف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے تھے تبلیغ کے لیے. طائف والوں نے بڑا غنڈے لگا دیے تھے پیچھے. غنڈے نے بڑے پتھر مارے، بڑا ستایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آ رہے تھے. اور عائشہ صدیقہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا، احد میں نبی شدید زخمی تھے. فرمایا یا رسول اللہ، اس تکلیف کے علاوہ بھی کوئی آپ کو تکلیف ہوئی ہے؟ فرمایا عائشہ، احد کی کیا تکلیف ہے؟ احد میں نبی کے 2 تانت شہید ہوئے تھے. رخسار مبارک زخمی ہو گیا تھا، اور خود نبی کا ہیلمٹ پہنا ہوا تھا جنگی، اس کے کڑے نبی کے سر میں گھس گئے تھے اور نبی گر بھی گئے تھے. تو بعد میں عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ اس تکلیف کے علاوہ تکلیف؟ فرمایا عائشہ، یہ کیا تکلیف ہے؟ تکلیف تو میں طائف سے آتے ہوئے دیکھی تھی. تو چاروں طرف سے پتھر تھے، میں اکیلا تھا، اور میرے ساتھ ایک بلال تھا. کھانا تھوڑا سا اس نے رکھا ہوا تھا، کھانا ہمارے پاس نہیں تھا، تو چادر میں لپیٹ کر کھانے کو کہ گر نہ جائے، وہ تھوڑا سا کھانا ادھر میں کونے میں لپیٹ کر، باقی چادر ادھر تھی، اور وہ کھانا بغل کے نیچے دبایا ہوا تھا کہ یہ کھانا نبی کا گر نہ جائے. تھوڑا سا کھانا تھا، اور پتھروں بلال بھی کھا رہا تھا، میں بھی. لیکن بلال نے بغل کے نیچے کھانا رکھا، جب نبی کو ضرورت آئے گی میں پیش کر دوں گا. یہ کھانا تھا ہمارے پاس. تو فرمایا عائشہ، اس وقت میں آ رہا تھا طائف سے، پتھر برستے 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 لمبا سفر کیا. مجھے ہوش ہی نہیں تھی کہ میں کیسے جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں. تو سر سے لے کر پاؤں تک میرا جسم چور چور تھا. ساتھ زخم لگے، اور جسم سے خون بہتے ہوئے میری نالین میں خون لگا، جا کر میرا پاؤں چپک گیا تھا خون میں، جوتے میں خون آ گیا تھا. تو قرن ثعالب ایک جگہ ہے طائف سے آتے ہوئے مکہ کے راستے میں قرن ثعالب سے گزرا. مجھے ہوش آئی اس وقت. جیسے مجھے ہوش آئی تو میں نے جبریل کو دیکھا. جبریل میرے راستے میں کھڑا. یا محمد السلام علیکم، قوم نے آپ کو بڑا ستایا، بڑی تکلیفیں دی، بڑے پتھر مارے. یہ میرے ساتھ ملک الجبال کھڑا ہے جس کے پاس پہاڑوں کا کنٹرول ہے، یہ میرے ساتھ آیا ہے. اس نے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہا یا اللہ کے رسول، بڑی تکلیف دی، اشارہ کر دو، حکم دے دو،
دو پہاڑوں کو انی اطبق علیہم، دو پہاڑوں کو میں آپس میں ملاتا ہوں، سارا طائف کچلا جائے گا، ختم ملیے میٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا نہیں، ہم خود آئے ہیں، تکلیف دیکھ کر آئے۔ آسمان کے فرشتے دیکھ رہے تھے زمین کے اوپر نبی کو کیا تکلیف ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، میرے رب کا دین ہے، میرا کام ہے بیان کرنا اس کے دین کو، قوم کا کام ہے اپنا، میرا کام ہے اپنا، میرا رب دیکھ رہا ہے، جاؤ۔ فرشتوں کو ہٹا کر نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، نبی نے دعا شروع کر دی روتے ہوئے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ میری شان کو نہیں جانتے تھے، یہ میرا مرتبہ نہیں جانتے، یہ مجھے نبی ہونا جانتے، مجھے پتھر نہیں مارتے، وہ مجھے گمراہ سمجھ کر مار رہے ہیں، وہ میرا مرتبہ ہی نہیں جانتے ہیں، یا اللہ ان کی غلط فہمی ہو گئی ہے، ان کو غلط فہمی کی وجہ سے مجھے پتھر مارے، ان کو ہدایت دے دے۔ واہ نبی تیری تمنا کیسی ہے، پتھر مارنے والوں کے لیے بھی ہدایت کی دعائیں کہ کاش یہ ہدایت پہ آ جائے۔ اور نبی وہاں سے دعا شروع کرتے ہوئے آئے تو عائشہ کو فرمایا عائشہ میں نے تو یہ تکلیف بھی دیکھی لیکن ہدایت کی دعا کی، اللہ نے بعد میں طائف والوں کو اسلام بھی دے دیا تھا۔ دوبارہ نبی نے ایک موقع پر طائف کا محاصرہ کیا، زبردست محاصرہ فتح مکہ کے بعد کیا، 27 دن کا محاصرہ۔ ان کے بڑے بڑے قلعے تھے، قلعوں کے اندر سے تیروں کی بارش ہوتی تھی، سنگلاہ قسم کے تیر گرم گرم کی سلاحیں مارتے تھے، صحابہ بھی نبی کے ساتھ کھڑے برداشت کر رہے تھے، جسموں سے آر پار ہو رہی تھی سلاحیں صحابہ کی، لیکن نبی کے ساتھ جم کر کھڑے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے شام کو، کہا بھائی واپس جاتے ہیں، اور واپس آئے، صحابہ نے کہا، ایک نے کہا میرا بدن چھلنی ہے، میرے بدن سے آر پار سلاحیں ہو گئیں، گرم سلاحیں لوہے کی، یا رسول اللہ دعا کرو، بد دعا کرو ان کے لیے، بڑا تنگ کیا ہمیں، 27 دن ہم نے ان کی بارش برداشت کی ہے، محاصرہ کیے رکھا، آج آپ جا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھائے تو لوگوں نے کہا تباہ ہو گیا طائف، نبوت کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں، لیکن زبان سے کیا نکلا؟ اللہم اہدہم وأت بہم، یا اللہ طائف والوں کو ہدایت دے دے، فرمانبردار بنا کر ادھر قدموں میں لا۔ نبی نے تڑپ کر دعا کی ہے، نبی جیرانہ میں نہیں پہنچے، سارا طائف مسلمانوں کر آ گیا۔ نبی کی تمنا تھی، مارے کھا کر سلاحیں برداشت کر کے تمنا ہرس، یہ نبی کا ہی حوصلہ ہے، عام آدمی نہیں چل سکتا اس میں۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، ساتھ نبی کو تسلی بھی دی ہے، نبی آپ تو تمنا کرتے ان کی ہدایت پر، لیکن ہدایت کس کے قبضے میں ہے؟ جس کو اللہ چاہے گا، جب چاہے گا ہدایت اس کو ملے گی۔ آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، آپ کا کام ہے دعوت دینا، آپ کا کام ہے دلیل سے بات کر دینا، باقی ہدایت اس کے پاس ہے۔ وہ جسے ہدایت دے 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 دے، نہ دے تو تیرا زور بھی وہاں نہیں چلے گا۔ یہ تو اللہ کا اختیار ہے نا، ہدایت اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ لا یہدی من یضل، اللہ ہدایت نہیں دے گا جس کو اللہ جو اپنے کرتوتوں سے گمراہ ہو جائے۔ اللہ ہمیں گندے کرتوتوں سے بچائے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں انسان کے لیے تباہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اللہ معاف فرما، وما لہم من ناصرین، لیکن آخرت میں ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، ہدایت بھی تو نہیں ملے گی۔ اور اللہ نے یہی بات بتا دی، نبی کو تسلی تو دے دی، ہدایت اللہ کے پاس ہے، آپ اپنا کام کریں، اتنے پریشان نہ ہو جائیں۔ اور نبی پریشان ہوتے تھے۔ دوسری جگہ قرآن نے ذکر کیا، لعلک باخع نفسک، نبی آپ اپنے آپ کو کہیں ہلاک کر دیں گے اس قرن میں، کاش یہ مسلمان ہو جائیں، کاش مسلمان ہو جائیں، یہ قرن میں کہیں آپ اپنے آپ کو کڑتے 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 اپنے آپ کو کمزور کر دیں گے۔ اللہ تو اللہ نے وہ ذکر کیا ہے، ہدایت اللہ کے پاس ہے، نبی کے پاس نہیں ہے۔ نبی دعائی کر سکتا ہے، کس کے سامنے؟
نبی بھی اس کا محتاج، ولی بھی اس کا محتاج. نبی اللہ سے کہتا ہے یا اللہ ہدایت دے دے، یا اللہ ہدایت دے دے. جب اللہ چاہتا دے دیتا ہے، جب نہیں چاہے تو نہ دے. اختیار اللہ کے پاس ہے. نبی کا اپنا سگا چچا تھا، سگا چچا علی المرتضیٰ کا والد ابو طالب، نبی کا بڑا دفاع کرتا تھا. 11 نبوت کے 11ویں سال نبی اس کے پاس گئے، بیمار ہو گیا. اس کو کہہ دیا چچا جی بڑا عرصہ میرے ساتھ چلے ہو، کلمہ پڑھ لو، قیامت کے دن پہ آپ کی شفاعت کروں گا، کلمے کی وجہ سے کروں گا. اس کے بغیر نہیں ہے. اور وہ چچا کچھ آمادہ ہوا. ابو جہل بھی تھا بیٹھا ہوا، عتبہ شیبہ بیٹھے ہوئے تھے، امیہ بیٹھا ہوا. کہتا ہے آج تک باپ دادے کا دین اور باپ کے دین کو چھوڑ کر بھتیجے کا پجاری بنتا ہے. یار دلائی. ابو طالب چپ ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گیا یہ ظالموں نے ہار دلائی، اس لیے چچا پیچھے ہٹ گیا. دوبارہ کہا چچا جی میرے کان میں پڑھ لو، میں قیامت میں اللہ کو کہوں گا چچے نے کلمہ پڑھا تھا. اللہ اکبر. چچے نے آگے سے نبی کو تسلی دی ہے، تسلی دے دی ہے، زبردست تسلی دی. وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدِ مِنْ خَيْرِ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا. میں جانتا ہوں محمد کا دین سارے دینوں سے بہتر ہے. جانتا ہوں لیکن مانتا. جاننا اور چیز ہوتی ہے ماننا. وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدِ مِنْ خَيْرِ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا. تمام دینوں سے بہتر ہے. وَلَوْلَا الْمَلَامَةُ أَحْزَارُ مُصَبَّتِي. اگر ملامت اور لوگوں کا برا بھلا کہنے کا مجھے خوف نہ ہوتا لَوَجَدْتَ بِذَاكَ سَمْحًا مُبِينًا. آپ مجھے زبردست وفادار پاتے. لیکن لوگ ملامت کریں گے کہ بھتیجے کا پجاری بن گیا، بھتیجے کی مانی، اس لیے بچے میں آپ کی بات نہیں مانتا ہوں. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سُمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. بھتیجے کو کہنے لگا او سفید چہرے کی قسم، تیرے چہرے کو دیکھ کر بادل بھی برس جاتا. زمین کے اوپر تو بیواؤں کا ماوا، یتیموں کا ملجا. سمال الیتاما عصمت للارامل. منصب بھی نبی کا بیان کرتا ہے، لیکن کہتا ہے مجبور ہوں، میں ملامت سے ڈرتا ہوں اس لیے میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں. نبی سمجھ گیا خور، واپس چلے گئے. تھوڑی دیر بعد فوت ہو گیا. نبی پریشان ہوئے ہیں کہ چچے نے کلمہ نہیں پڑھا. حرص تو تھی، تمنا تو تھی. اللہ نے تسلی دی. انک لا تہدی من احببت. جس کو تو چاہے ہدایت دینا تو نہیں دے سکتا ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء. یہاں بھی اللہ نے نبی کو تسلی دی. نبی تیرا ہے تمنا لیکن ہدایت رب کے پاس ہے. اور ان کے حال کیا ہے؟ نبی کی تمنا کیسی؟ یہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. آپس میں بیٹھتے پکی پکی قسمیں اٹھاتے. نہ ڈرو، مر کر مٹ جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. محمد تمہیں جہنم سے ڈراتا، عذاب سے ڈراتا، حساب و کتاب سے ڈراتا. اور دوبارہ اٹھنا ہی نہیں، یہ دنیا ہے، کھاؤ پیو مزے کرو عیاشی اڑاؤ، سب کچھ یہی ہے. پکی بات ہے. قسمیں اٹھاتے. لا یبعث اللہ من یموت. مرنے والا کبھی دوبارہ نہیں اٹھے گا. مٹی ہو جائیں گے کیسے ہوں گے؟ اذا متنا وکنا ترابا. جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے، رل مل جائیں گے مٹی میں، کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا. یہ اللہ پر سچا وعدہ ہے، اللہ دوبارہ اٹھا سکتا ہے. دوسری جگہ اللہ نے کہا اللہ ابتداءً تمہیں پیدا کر سکتا ہے تو وہ مٹی سے بھی نکال سکتا ہے. اگر گندے نطفے سے وہ بنانا جانتا ہے تو مٹی میں رلے ملے ذروں سے بنانا بھی وہ جانتا ہے. اس کی طاقت ہے، حساب کتاب ہوگا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. لیکن اکثر لوگ بیچارے اس دھوکے میں آ گئے. اور اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کروں گا لیبین لہم الذی یختلفون فی. اللہ کہتا ہے اس بات کو ظاہر کروں گا ان کے سامنے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. ولیعلم الذین کفروا. اور کافروں کو یقین ہوگا، جان لیں گے انہم کانوا کاذبین، کہ یہ جھوٹے تھے، جھوٹی قسمیں اٹھاتے تھے. بات تو سچی ہے. باقی اللہ نے فرما دیا اور قبروں سے اٹھانا یا کسی کام کو کرنا کیا مشکل ہے. انما قولنا لشیء
اذا اردنا، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا ایک قول ہوتا ہے، ایک بول ہوتا ہے، ان نقول لہ، ہم اس کے لیے ایک بول بولتے ہیں، کن فیکون، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ کہہ دے آسمان کو نیچے آ جا، نیچے آ جائے گا، زمین کو کہہ دے اوپر چلی جا، اوپر چلی جا، اس کی تو طاقت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، مردوں کو بھی نکال کر حساب کا نظام کرے گا وہ۔ اللہ ہم سب کو یقین اور اپنی اطاعت، اپنی بندگی کی توفیق نصیب۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اس قرآن کے سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء قارب جتنے فوت ہو چکے ہیں ان کی روحوں کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت سے حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، ضد سے، انات سے، ہٹ درمیوں سے محفوظ فرما، اپنے سچے نبی کا اپنی اطاعت گزاری کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت سے بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما، روزگار والوں کے روزگار میں خیر و برکت رحمت نازل فرما۔ جب تک زندہ رہیں یا اللہ قرآن کے ساتھ وابستگی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ۔